حضرت ابو بکر کا وہ فیصلہ جس نے اسلام کو بچا لیا۔ مدینہ خاموش تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، مسجد نبوی میں بغاوت کی سرگوشیاں۔ اسی لمحے ایک سوال پوری امت کے سامنے کھڑا تھا، کیا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی رہے گا، یا یہ دین بھی تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جائے گا؟ اور پھر ایک نحیف مگر پختہ ارادے والا انسان کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، اس کے الفاظ میں فیصلہ تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور ان کا ایک فیصلہ اسلام کو بکھرنے سے بچانے والا تھا۔ یہ کہانی ہے خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب اسلام اپنی تاریخ کے سب سے نازک دور سے گزر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کی زمین ہل رہی تھی، قبائل اسلام سے پھر رہے تھے، جھوٹے نبی سر اٹھا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایک عجیب دلیل دے رہے تھے، نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسی ایک جملے نے امت کو دو راہوں پہ لا کھڑا کیا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت ابو بکر کا فیصلہ اسلام کی بقا کا سبب بن گیا۔ مدینہ کی فضا سوگوار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے ابھی تک رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر خلافت سنبھال چکے تھے، مگر ان کے کندھوں پر امت کا ایسا بوجھ تھا جو پہاڑوں کو بھی جھکا دے۔ اسی دوران خبریں آنا شروع ہوئی، کسی قاصد کے ذریعے، کسی مسافر کی زبان سے، فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے، فلاں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اسلام کا دل تھا، اور دل پر وار ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی میں مشاورت شروع ہوئی، صحابہ جمع تھے، فضا میں سنجیدگی تھی۔ کچھ صحابہ نے کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، بس زکوٰۃ سے انکار ہے۔ ابھی حالات نازک ہیں، نرمی بہتر ہوگی۔ یہ بات عقل سے خالی نہیں تھی، اسلام ابھی تازہ زخموں میں تھا، ہر طرف خطرے تھے، مگر حضرت ابو بکر خاموش تھے، سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ حضرت ابو بکر کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں وہ قوت تھی جو تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ رسول اللہ کو اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج وہ روک لے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ یہ صرف زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دین کے ٹوٹنے یا جڑنے کا سوال تھا۔ حضرت ابو بکر جانتے تھے، اگر آج زکوٰۃ چھوڑ دی گئی تو کل نماز بھی چھوٹ جائے گی، پھر کلمہ بھی ایک رسم بن جائے گا۔ اسلام کوئی ٹکڑوں میں بٹنے والا دین نہیں تھا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، وہ خود حق کے بڑے محافظ تھے۔ انہوں نے کہا، یا ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم نہیں جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہوں۔ یہ ایک نازک لمحہ تھا، امت کے دو عظیم ستون آمنے سامنے تھے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز میں لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا، کیا دین میں تفریق کی جائے؟ کیا زکوٰۃ نماز سے الگ ہے؟ اللہ کی قسم، میں اس دین میں کمی برداشت نہیں کروں گا جسے رسول اللہ مکمل چھوڑ کر گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو حق کے لیے کھول دیا ہے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، مدینہ سے لشکر نکلے، ایک طرف جھوٹے نبی، دوسری طرف دنیاوی مفاد کے اسیر قبائل، اور ان کے مقابل ایمان والے۔ جنگ ارتداد شروع ہوئی، خون بہا، جانیں گئیں، لیکن اسلام بچ گیا۔ مسیلمہ کذاب انجام کو پہنچا، باغی قبائل واپس لوٹے، زکوٰۃ پھر بیت المال میں آنے لگی۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ عقیدے کی حفاظت تھی۔ اگر اس دن حضرت ابو بکر کمزوری دکھاتے تو اسلام صرف نام رہ جاتا، روح ختم ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ
हमें एक अबदी सबक देता है। सकता हक हमेशा अक्सरियत से नहीं, साबित कदमी से पहचाना जाता है। आज भी उम्मत को ऐसे ही फैसलों की जरूरत है, नरमी के साथ मगर उसूलों पर मजबूती के साथ। यही सिद्दीकियत है, यही क़यादत है। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम को समझा जाए तो तारीख को